بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لیں جی، عجیب سی بات سامنے آئی ہے کہ نون لیگ کے کچھ لوگ محسن نقوی صاحب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یعنی ان کا ایک طرح سے احتساب چاہتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، محسن نقوی کی ذرا جانچ پڑتال کی جائے۔ سوچئے ذرا، نون لیگ یہ بات کرے گی۔ نعیم بشیر بٹ صاحب انویسٹیگیٹو جرنلزم کا بڑا نام اور اے آر وائی سے وابستہ ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ نون لیگ کے کچھ رہنما، سینئر رہنما چاہتے ہیں کہ ذرا چیک کیا جائے محسن نقوی صاحب کو، پورا عطا پتہ کرایا جائے کہ یہ سب کیا ہے، کیوں اس طرح کے انہوں نے بیانات دیے ہیں، اور ان کی بھی چھان بین ہونی چاہیے، پیچھے سارا کچھ چیک کیا جائے۔ اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، زرداری صاحب بھی آج کل خوش نہیں ہیں محسن نقوی سے، حتیٰ کہ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نے، کھوڑو صاحب نے استعفیٰ طلب کر لیا تھا محسن نقوی کا، کہ جی پریس کانفرنس کی ہے اور کہا کہ جی ان سے تو استعفیٰ لے لینا چاہیے، انہوں نے اس طرح کی بات کی، نئے صوبوں کی بات کی اور اس پر۔ اچھا، اور تو اور اب رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نئے صوبوں کی بات یہ تو ایسی ہو گئی، اس پہ تو بھی سوچ بچار ہونا چاہیے، اور جو پنجاب میں نئی قرارداد کی ضرورت ہوگی، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اب یہ باتیں ہونے لگ گئی ہیں۔ دیکھیے، محسن نقوی صاحب کو چیلنج کرنے کی بات ہو رہی ہے نون لیگ کے اندر سے، بڑی جرأت ہے جی۔ وہ تو شہباز شریف صاحب سے بھی علیحدگی میں ملتے ہیں اور کابینہ میں نہیں آتے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں خبر، کہ کابینہ اجلاس میں نہیں آئے، شہباز شریف سے الگ ملاقات ہو گئی، تو ان کو تو کہا جاتا ہے کہ وہ شہباز شریف سے بھی زیادہ اس وقت طاقتور ہیں۔ بہرحال نون لیگ نے محسن نقوی کو بیان کو اگنور نہیں کیا، اور نون لیگ کے کچھ بڑے چاہتے ہی ہیں کہ نقوی صاحب کے معاملات کی چھان بین کی جائے سارے کچھ، اور کچھ یہ ہیں کہ اگنور کرنے کے بھی حق میں ہیں۔ وہ جو بلاول نے نہیں کہا تھا کہ اصل لڑائی تو اسلام آباد اور لاہور کی ہے، یہی مطلب تھا کہ نون لیگ کے کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس جو محسن نقوی کہہ رہا کر دو، یا چلو اتنا ہے کہ اگنور تو کریں، کچھ ہیں نہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں 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 نہیں، یہ تو چھان بین ہونی چاہیے، اور کہیں سے کچھ نہیں کہا جائے گا، کر لیں ان کی چھان بین، کیسے انہوں نے بیان دیا، کس کے کہنے پر دیا، اور پیچھے بھی ان کے سارے معاملات کو دیکھیں، یعنی وزارت داخلہ، پی سی بی، اور جو بھی ہے اس میں دیکھیں، ان کو ذرا چیزوں کو دیکھا جائے، یعنی ان پر پریشر ڈالا جائے، جس طرح سے خواجہ آصف تھوڑے سے جاگے تھے کہ جی پی سی بی کے معاملات دیکھ لیں اور پہلے وہاں پر انقلاب لے آئیں، اور اس طرح کی باتیں کی گئی تھیں۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ کوششیں ہر طرح کی ہو رہی ہیں، لیکن یہ انہونی ہے کہ اب محسن نقوی صاحب سے بھی چھان بین ہوگی اور اس طرح سے کیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو، کیونکہ اتنے دن کے بعد اب رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا، جس طرح جواب دینا کہ نہیں نہیں کوئی نئے صوبے نہیں، تو اب اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ پارٹیز اب سٹینڈ لے رہی ہیں اس معاملے پر، چونکہ محسن نقوی صاحب کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ نے فیصلے سنا دیے۔ اب جو لوگ موجودہ پارٹیوں کے ساتھ وابستہ ہیں، جن کے مفادات وابستہ ہیں، وہ ڈرے بھی ہوئے ہیں، خوفزدہ بھی ہیں، ان کو ڈر ہے کہ وہ سسٹم نے پیٹا کہ ہمارا کیا ہوگا، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو جینرلی اس وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں، خوفزدہ ہیں کہ پاکستان کا ماضی ایسا ہے، جو تاریخ جانتے ہیں کہ جب بھی کچھ اس طرح کا کیا جاتا ہے، کوئی بڑا قدم اٹھایا جاتا ہے، جس طرح نئے صوبے ہیں، کبھی یہ کر دو وہ کر دو، تو وہ الٹا ہو جاتا ہے، اور بلکہ یہ ہے کہ کئی دفعہ گلے بھی پڑ جاتا ہے، یا الٹ ہو جاتا ہے، گلے پڑ جاتا ہے، اس طرح سے، تو وہ اس وجہ سے بھی خوفزدہ ہیں۔ لیکن اب محسن نقوی صاحب نے جو بات کہی، اس پہ تو کئی صحافیوں نے کہا جی 6 مہینے کا وقت ہے، اتنا ہے، الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے، یہ تو اب فیصلے ہیں، تو یہ چیزیں اب چل رہی ہیں۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ کوئی بڑے طاقتور صاحب ہیں، انہوں نے پورا ایک سیل بنا لیا ہوا ہے سابق بیوروکریٹس کا، بڑے بڑے افسران کا، بڑے بڑے طاقتور جو افسران رہے، ان کا ایک سیل بنایا ہوا ہے جو اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ جیسے نئے صوبے بنیں گے تو کیا کرنا ہے، کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ اچھا، اسی دوران میں اب یہ بھی انہونیاں ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے انٹرویو ہو رہے ہیں، اور آن ایئر بھی ہو رہے ہیں، پہلے یہ ہو چکا ہے کہ ان کے انٹرویو تو ہوئے لیکن آن ایئر نہیں ہو سکے۔ اب خود یہ بات حامد میر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا تھا، خدشہ تھا، لیکن آن ایئر ہو گیا سہیل آفریدی کا انٹرویو، اور اے آر وائی پر بھی ہو گیا وسیم مدامی کے ساتھ۔ اب یہ کیا ہے، بات چیت کہیں ہو رہی ہے، اور تحریک انصاف جو ہے وہ گارنٹی کی بات کر رہی ہے کہ جی ہم گارنٹی دیتے ہیں، سیاسی گفتگو نہیں ہوگی تھی، خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے، اور ہمارا لانگ مارچ خان کی رہائی نہیں، رسائی کا ہے۔ یہ کیا ہے، پارٹی کی پوزیشن لیتی نظر، نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو بڑی واضح پہلے دن سے ہے، اب نون لیگ نے بھی وہی سائڈ لینا شروع کر دی ہے کہ نہیں نہیں ہم نے کوئی نئے صوبے نہیں بنانے، یہ تو خاندانی اقتدار ہمارا ختم ہو جائے گا، بڑا مسئلہ آ جائے گا، بلدیاتی نظام کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، اس کو ہم ذرا کر دیں گے، اس طرح کی بات ہو رہی ہے۔
اچھا، مولانا صاحب بھی اب پوزیشن لے رہے ہیں اور وہ تحریک انصاف کے قریب آنا چاہتے ہیں، ریٹرن ایگریمنٹ ان سے چاہتے ہیں اگلے الیکشن میں، اگلے سیٹ اپ میں، یہ باتیں ہو رہی ہیں. اور مولانا صاحب نئے صوبوں کے وہ بھی خلاف ہیں. مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نئے صوبوں پر کچھ لے دے کر مان بھی جائیں، کیا پتہ ہے. تو ابھی مولانا صاحب کی ابھی تو پوزیشن یہ ہے، تو ہر کوئی اپنی پوزیشن لے رہا ہے اور اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ شاید اتنی آسانی سے معاملات سمٹ نہ سکیں، کیونکہ جتنی ہارڈ لائنز میں نے جس طرح کہا، پیپلز پارٹی تو پہلے دن سے ہے، اس کے بعد نون لیگ اب اس کے ساتھ آ رہی ہے، جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے سامنے، ان کو پہلے نہیں پتا تھا میر رضا کیس کا، نون لیگ کو پہلے نہیں پتا تھا، آج اٹھایا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کو پہلے نہیں پتا تھا کہ 2 خواتین 2 بچیاں ہلاک ہو گئی ہیں اور معمہ بن گیا ہے، کس طرح سے ان کی ہلاکت ہوئی ہے. پولیس بس کہہ رہی ہے جی ہارٹ فیل ہو گیا، دونوں کا ہی ہونا تھا، صحت مند تھی بالکل، کیا ہو گیا. اس پر کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بن رہا، وہاں میر رضا کو بن رہا ہے. تو نون لیگ میر رضا کو کہہ رہی ہے کہ دیکھیں جی وہاں کی پولیس، یہاں پر آپ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی یہ معذور بچی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ آیا ہے، 2 لڑکیوں کی ہلاکت ہو جاتی ہے. تو یہ تھانہ کلچر یہاں کا بھی وہاں کا بھی، وہ کہتے ہیں تم کرپٹ ہو، تمہارا نظام کرپٹ ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نون لیگ کرپٹ ہے. تو یہ دیکھیں نا، اب ان کو کیوں خیال آ رہا ہے اتنے عرصے کے بعد، یہ سب کیا ہے؟ پہلے یہ لوگ سو رہے تھے، کہاں تھے پہلے؟ یہ اب آپس میں بھی دراڑیں ہیں. اس پر مالک صاحب نے بڑا اچھا کہا ہے کہ پہلے 1 پیج کی بات ہوتی تھی، اب 3-4 قسم کے 1 پیج آ گئے ہیں، تو اس کا بھی ہم ذکر کریں گے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ نیا تجربہ ہے جس کی وجہ سے ذرا خوف ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا. اس میں اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگلے سیٹ اپ کے لیے باتیں ہو رہی ہیں. مثلا منصور عوان صاحب اٹارنی جنرل ہیں، وہ ایکٹیو ہیں، ان کا نام بھی ہے، محسن نقوی کا نام بھی ہے، اور کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. انوار الحق کاکڑ تو اب نہیں ہوں گے، لیکن ان جیسا بھی جس کا پتہ ہی نہیں ہوگا، بس پارلیمنٹ کا ممبر سامنے آ جائے. لیکن اس میں احمد محی الدین صاحب، جنہوں نے حال ہی میں استعفیٰ دیا ہے، پولیس آفیسر، وہ ڈی پی او، اور اب وہ باہر جا کر جی کسی این جی او کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، فلاں ہیں، ان کا بھی نام آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کوئی وہ بھی ایک ڈارک ہورس ٹائپ ہو سکتے ہیں. یہ ساری باتیں یہاں چل رہی ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ وہ نون لیگ جو اس طرح کے کوئی بلدیاتی الیکشن نہیں چاہتی تھی، انہونی بات ہے کہ وہ کہہ رہی جی ہاں دیکھتے ہیں، اس پہ سوچا جا سکتا ہے. محسن نقوی کی چھان بین کا وہ سوچ رہے ہیں، انہونی بات ہے. شہباز شریف صاحب بڑے ایکٹیو ہو رہے ہیں اب کابینہ کی سطح پر کم از کم، اور وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے. محسن نقوی صاحب ان سے 1-on-1 مل جاتے ہیں، وہ بھی پارلیمنٹ میں نہیں آتے، لیکن کہا انہوں نے کہ جی کابینہ میں تو میں زیادہ آتا ہوں. اچھا، پھر جماعت اسلامی بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے، اور مسلسل اب احتجاج، اور ان کا احتجاج بھی اس طرح سے نہیں روکا جا رہا جس طرح تحریک انصاف کا رکتا ہے. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ انہونیاں ہو رہی ہیں، اور اس وجہ سے لوگوں میں ڈر ہے، خوف ہے کہ جی یہ نظام لپیٹا، جن کے ساتھ مفادات ہیں ان کا کیا بنے گا، پھر اگلا نظام آئے گا وہ سیٹل نہ ہو سکا، ایک تجربہ ثابت ہوا، کیا ہوگا. اب اس لحاظ سے موجودہ نظام پر لرزہ طاری ہے کہ ہم تو جا رہے ہیں، اور اگر کھڑے رہنا ہے تو اس میں بڑی لڑائی ہونی ہے. پھر ایک اور خبر آ گئی ہے، رضوان غلزئی، اسلام آباد کے بڑے اچھے نوجوان صحافی، بڑے باخبر صحافی، اوتھینٹک بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ 5 اگست کو صبح کے وقت بڑی اہم شخصیت کی خان صاحب سے ملاقات کروائی گئی ہے. اور ایک اور دلچسپ بات کہ یہ کوئی پہلی ملاقات نہیں تھی، اس کے چرچے پہلے بھی ہوئے تھے، خبر پہلے بھی آئی تھی، اور یہ شخصیت وہ ہے کہ جس کی یہ 4تھی ملاقات ہے خان صاحب سے. اب رضوان غلزئی کہتے ہیں کہ باتیں کیا ہوئی ہیں یہ نہیں پتا، لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں کہ ایک طاقتور شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے، اور یہ 4تھی ملاقات ہے. اور جو چیزیں زیر بحث آئی ہیں ان کا پتہ نہیں، لیکن اندازہ یہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بات چیت تو ہو رہی ہے، کوئی مڈل گراؤنڈ ڈھونڈنے کی کوشش ہو رہی ہے خان صاحب کے ساتھ. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ تحریک انصاف کہتی ہے نئے صوبے بنا دیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے، لیکن تحریک انصاف کی شرط ہے کہ جی خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے. انہوں نے یہ پوزیشن لی ہوئی ہے. میں نے کہا نا ہر ایک نے پوزیشن لی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کی ہے نہیں بنانے، نون لیگ بھی اب اس سائڈ پر جا رہی ہے. پہلے تھا کہ ڈیلے کرو، ذرا جانے دو، لٹکاؤ کام کو. اب اس طرح بھی اسٹیٹمنٹ دینے لگ گئے ہیں، تھوڑا سا ایک دھڑا جاگ رہا ہے کہ نہیں محسن نقوی کو ٹف ٹائم دیں. اور باقی بھی ہر کوئی اپنی پوزیشن لے رہا ہے. ایم کیو ایم تو خیر چاہتی ہی ہے، وہ ایم کیو ایم کی کیا حیثیت ہے، اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے نئے صوبے میں. اور تحریک انصاف دیکھ لیجئے وہ کس طرف آ رہی ہے کہ ہاں جی بالکل بن سکتے ہیں، لیکن خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے، یا فریش مینڈیٹ ہو، فریش فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو، وہ پارٹی آ کر کرے. تو وہ خان صاحب کی رہائی سے اس چیز کو جوڑ رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیے نا، اسی لیے نظام پر لرزہ طاری ہے کہ ذرا سا بھی کچھ ہو گیا، خان صاحب کی وہ بات بن گئی تھوڑی سی بھی، کسی ایک معاملے پر بھی،
تو ہماری تو چھٹی ہو جائے گی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ چیئرمین سینٹ صاحب اب آ کر ان کو خیال آ رہا ہے، انہونیاں پر انہونیاں ہیں نا، کہ چیئرمین سینٹ نے کیا کہا ہے، سوری نیب چیئرمین سینٹ کہہ رہا ہوں، سینٹ میں نیب چیئرمین نے کہا ہے، نیب چیئرمین سینٹ کمیٹی میں پیش ہوئے، انہوں نے کہا جی نیب کی جو پاورز لی گئی ہیں 50 کروڑ سے نیچے کا کیس نیب دیکھ ہی نہیں سکتا، تو یہ تو پھر اب کرپشن کا کلچر پروان چڑھے گا۔ اب یہ وہی چیئرمین نیب ہیں جو کہہ رہے تھے جی اوہ نیب جیسا ادارہ کوئی ہے ہی نہیں، پوری دنیا میں نہیں ہے، اتنا کمال ادارہ جس نے اتنی کرپشن پکڑی، اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کرپشن کیسے پکڑیں، 50 کروڑ سے نیچے کو آپ کرپشن ہی نہیں مانیں گے تو ہم کیا کریں گے۔ اب ان کو خیال آ رہا ہے انہونی، پہلے کہاں تھے یہ، پہلے سو رہے تھے، پہلے ان کو خیال ہی نہیں آیا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ کابینہ کا حصہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے یہ مشیر ہیں اور ان کی کابینہ کا حصہ ہیں حذیفہ رحمان، یہ کہتے ہیں محسن نقوی کی سسٹم کو لیپس سے مراد سندھ اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں تھیں، پنجاب کا ان کا کوئی مسئلہ نہیں، بلوچستان کا بھی مسئلہ نہیں ان کو نظر آیا۔ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو سندھ کے لیے تھا ان کا بیان، اور یہ کہ پھر جی انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ 5 سال یہی دور پورا کرے۔ اب کوئی آنکھیں بند کر لے تو کیا ہو سکتا ہے، حذیفہ رحمان صاحب جو بھی بات کر رہے ہیں۔ سید رافدی صاحب نے کہا ہے، وہ ڈرا رہے ہیں کہ کاکروچ معمولی چیز ہیں، پاکستان کے نوجوانوں کی آنکھوں میں جو بغاوت دیکھ رہا ہوں، جب نکلے تو ان نوجوانوں کو میں بھی نہیں سنبھال سکوں گا۔ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ مجھے تو خوف آ رہا ہے، ان کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ نوجوان خود سے نکل آئے تو کیا بنے گا، اس لیے انہوں نے 27 کی تاریخ دے دی ہے، تھوڑا وقت بیچ میں ہے کہ کوئی بات چیت ہو جائے، اور وہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے چیزیں ہو جائیں گی۔ تحریک انصاف کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے، شفیع جان نے کہا ہے ہو سکتا ہے ہم پنجاب اور سندھ بلوچستان کے لوگوں کو اسلام آباد کی طرف آنے کا نہ کہیں، 3 صوبوں کے شہر بند کرنے کا کہہ دیں، خیبر پختونخوا تو اسلام آباد میں انٹر ہوگا، وہاں حکومت ہے، وہاں روک ٹوک نہیں ہوگی، خیبر پختونخوا سے اسلام آباد تک تو آئے نا، باقی صوبوں میں حکومت نہیں ہے، وہاں پکڑ دکڑ ہوگی تو ہم کہیں گے چلیں جہاں جہاں آپ شہروں میں نکل سکتے ہیں وہاں پر نکلیں۔ سینئر صحافی محمد مالک صاحب جن کا میں نے تذکرہ کیا پہلے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک 1 پیج نہیں ہے، ہمیشہ سنتے ہیں کہ 1 پیج پر یا 2 پیج پر، لیکن پاکستان میں اس وقت 4 پیج چل رہے ہیں۔ ایک پیج ہے جس میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ اکٹھے ہیں، جب عمران خان کا معاملہ آتا ہے تو یہ 1 پیج ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، اسٹیبلشمنٹ ایک ہو جاتے ہیں، نہیں اس کو نہیں رہا کرنا، یہ 1 پیج پر سارے ہیں۔ پھر ایک 1 پیج ہے جو مانتے نہیں ابھی، اور وہ ہے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جو اس بات پر 1 پیج پر ہیں کہ ہم نے نئے صوبے نہیں بننے دینے، کیونکہ وہاں پر شریف خاندان اور زرداری صاحب کی پوری بادشاہ ٹوٹتی ہے، وہ نہیں مان رہے، تو وہاں پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک پیج پر ہے کہ نئے صوبے نہیں بننے دینے، لیکن اسٹیبلشمنٹ وہاں پر نہیں ہے۔ تیسرا ایک 1 پیج ہے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کا 1 پیج، جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مربوط بلدیاتی نظام پر تو مان جائیں گے، صوبے ہم نے نہیں بننے دینے، یہ ہو گیا جی تیسرا پیج۔ چوتھا پیج ایک اور ہے، اس پر تنہا ہی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتی ہیں کہ جی تجربہ اب دوبارہ نہیں کرنا، لوکل باڈیز کا معاملہ بہت باری ہوا لیکن اب صوبے ہی بنیں گے، جلد بازی کوئی نہیں، مالک صاحب کہہ رہے ہیں، یعنی یہ اسٹیبلشمنٹ کا پیج ہے جس پر ابھی تک کوئی اور نہیں آیا، اور البتہ تحریک انصاف آنے کے اشارے ضرور دے رہی ہے۔ اچھا باقی سب کے اختلافات ہیں، دیکھیں نا پیپلز پارٹی نون لیگ کے اس وقت کتنے اختلافات چل رہے ہیں وہ آپ دیکھیے، اس طرح اسٹیبلشمنٹ کے صوبوں کے حوالے سے اختلافات ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے، وہاں پر تحریک انصاف اگر 1 پیج پر آ جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو پھر کہانی بالکل بدل جائے گی۔ ایک اور انہونی یہ ہے کہ جی بریکنگ نیوز، قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی نے الیکشن کمیشن کی تعیناتیوں کے لیے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا، جبکہ ایک انہونی یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن نے محمود خان اچکزئی کو پارٹی سربراہ تسلیم کرنے سے انکار کر رکھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو پارٹی سربراہ ہی نہیں ہے، ان کو کس طرح اپوزیشن لیڈر مان۔ کیا کیا انہونیاں ہیں، کیا کیا اس ملک میں ہو رہا ہے، کس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، آپ اسی سے اندازہ لگائیے۔ تو یہ اس وقت حالات ہیں، یہ صورتحال ہے۔ اوپر سے پیپلز پارٹی نے کہہ دیا ہے کہ ہم تو کسی بھی طرح کا تعاون اب نہیں کرنے لگے حکومت کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ۔ ارے واہ کیا بات ہے جی، یہ اب ان کو خیال آ رہا ہے، سب کو اب خیال آنے لگ گئے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہم ساتھ نہیں چلیں گے، یہ بڑے ظالم ہیں، انہوں نے ہمارے ورکر مارے ہیں، یہ چور ہیں، فلاں ہیں، لیکن یہ بجٹ بھی پاس کرواتے ہیں، ہر مشکل سے نون لیگ کو نکالنے کے لیے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ کب تک چلے گا، یہ جو بات ہے کہ جی پیپلز پارٹی کی جانب سے پارلیمان میں حکومت سے تعاون نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یہ اگلے بجٹ تک ہے۔ ویسے تو اب کم ہی نظر آ رہا ہے کہ اگلا بجٹ یہ حکومت یا شہباز شریف صاحب پیش کر سکیں، اس پہ تو ان کے اپنے لوگ کہہ چکے ہیں کہ یہ سال شہباز شریف صاحب کا آخری سال ہے، اب وہ آگے وزیر اعظم نہیں نظر آتے۔ لیکن بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بائیکاٹ کب تک جاری رہتا ہے۔ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ابھی تک معاملات ٹھنڈے نہیں ہوئے، اگرچہ محسن نقوی صاحب کی ملاقات بھی ہو گئی ہے
زرداری صاحب کے ساتھ، اس میں ایک اور اہم شخصیت بھی ہیں، کاروباری شخصیت، لیکن معاملات تھمے نہیں، ٹھنڈے نہیں پڑے، ورنہ پیپلز پارٹی کی طرف سے پریس کانفرنسز اس طرح کی نہ ہوتی، کوئی سٹینڈ لے لیا جاتا۔ تو اب دیکھتے ہیں۔ بہرحال پیپلز پارٹی نے تحکم ثانی پارلیمان میں حکومت سے تعاون نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی قانون سازی کے عمل میں بھی حکومت کا ساتھ نہیں دے گی۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ پیپلز پارٹی قائمہ کمیٹیوں میں حکومتی بلوں کو سپورٹ نہیں کرے گی، جبکہ منظوری کے مرحلے میں بھی حکومتی بلوں کی مخالفت کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی قائمہ کمیٹیوں میں حکومتی بلوں کے حوالے سے ضرور ترامیم پیش کرے گی۔ اب میں ایک بات آپ کو بتا دوں، پاکستان کی تاریخ ہے، یہ جب وہ کہتے ہیں جی سیم پیج نہیں رہا، وہ پھٹ گیا ہے، پھر وہ جڑا نہیں کرتا اس طرح، وہ چیز واپس نہیں آیا کرتی، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ اب جتنا یہ وہ عجیب و غریب صورتحال بن گئی نا، کڑماسا مچ گیا ہے اور عجیب و غریب حالات بن رہے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہے۔ تو پہلی بڑا عدم استحکام تھا، جس طرح تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، جس طرح کی ترامیم کی گئی، جو پارلیمان کا حال کیا گیا، جو معیشت کا حال کیا گیا، لیکن اب تو ایسے ہے کہ باقاعدہ لڑائی ہے، سب کے سامنے ہے۔ جب حالات اتنے بگڑ جائیں کہ کابینہ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وزراء اہم ترین، وہ چارج شیٹ کر رہے ہیں حکومت کو یا نظام کو، نظام کا حصہ ہی نہیں، اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہیں پر بیٹھی پارٹیاں کچھ اور مانگ رہی ہیں، جی نئے صوبے کرنے ہیں، ہونے ہیں، اور حکومت نہیں مان رہی۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کی شدید لڑائی اس وقت چل رہی ہے آپس میں، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے وہ کہتے ہیں جی ہم دونوں اکٹھے ہیں، نئے صوبے ہم نہیں بننے دیں گے۔ تو اب دیکھیے جب اتنی کھینچا تانی ہوگی تو کتنا عرصہ چیزیں چل جائیں گی۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ پاکستان کی ہسٹری ایسی ہے، جب اتنا بگاڑ ایک دفعہ آ جاتا ہے پھر وہ سمیٹا نہیں جاتا، پھر معاملات بگڑ گئے ہیں تو بگڑ گئے، وہ رکتے نہیں ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ چونکہ امن و امان کا ہے، سب اس طرف توجہ دیں، لیکن آپ دیکھیے ابھی تو آپس کی لڑائیاں ہیں۔ اب حال یہ ہے کہ سیکورٹی خطرات کے سبب خیبر پختونخوا کے 5 اضلاع میں کرفیو نافذ کرنا پڑا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ تھا کہ بلوچستان میں بھی اس طرح سے کرفیو نافذ کرنا پڑا۔ یہ حالات ہیں، لیکن جب ہر کوئی دوسری طرف دیکھ رہا ہوگا، ہر معاملے پر ایک دوسرے کے خلاف ہے، یعنی کوئی ایک معاملہ نظر آ رہا کہ جہاں پر سارے اکٹھے ہوں، جس طرح ابھی ون پیج کی بات کی، خان کی رہائی نہیں ہونی چاہیے، اس پر اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ پیپلز پارٹی کے ہیں، صوبوں کے معاملے پر وہاں ایک نہیں ہے، وہاں تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ ایک نظر آتی۔ تو کسی بھی اہم اس وقت ایشو پر جو بھی اٹھایا جا رہا ہے، نیا یہ آ گیا نا، نئے صوبوں کا معاملہ، گورننس کا معاملہ، کس طرح سے گورننس بہتر کرے، کیا کرنا ہے، کوئی بھی اس پر ایک پیج پر نظر نہیں آ رہا۔ تو جب یہ حالات ہوں گے تو یکسوئی کیسے آئے گی؟ ضلع انتظامیہ نے ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان، اپر شمالی وزیرستان، لوئر شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں عوام کو صبح 6 بجے سے شام 7 بجے تک نقل و حرکت محدود کرنے کی ہدایت کی ہے۔ خیبر پختونخوا کے 5 جنوبی اضلاع کے ضلع انتظامیہ نے پیر سے امن و امان کی مخدوش صورتحال کے باعث مختلف علاقوں اور عام شہروں پر کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ان اضلاع میں ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان، شمالی وزیرستان، اپر شمالی وزیرستان، لوئر اور جنوبی وزیرستان شامل ہیں، جہاں ضلع انتظامیہ کی جانب سے عوام کو صبح 6 بجے سے شام 7 بجے تک نقل و حرکت محدود کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اب گزشتہ کچھ ماہ سے امن و امان کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے اور پولیس سیکورٹی فورسز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ کچھ ہفتے پہلے بنوں میں بھی کرفیو نافذ کیا گیا، مختلف علاقوں میں پولیس اور سیکورٹی فورسز نے مشترکہ طور پر ٹارگٹ آپریشن کیا، جس میں مختلف عسکریت پسندوں کو مارا گیا تھا، اور اس طرح کے آپریشنز بھی جاری ہیں ہر سطح پر۔ تو اس کی پوری ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے ہر ڈسٹرکٹ کے لحاظ سے۔ تو یہ حالات ہیں، تو یہاں پر تو یکسوئی چاہیے۔ اب خیبر پختونخوا کے لوگوں کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہاں پر آپ جائیں، لوگوں سے بات کریں تو ان کا پہلا مسئلہ امن و امان کا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تنگ آ گئے ہیں، دہائیاں ہو گئی۔ ہاں، خان صاحب کے دور میں ہم نے بہت بہتری دیکھی، اور اب خان کی رہائی ہو تو پھر ہی ہمیں امید ہے کہ اس کے بعد دوبارہ امن آ سکے گا۔ یعنی گورنمنٹ سے بھی وہ کہتے ہیں جی خان کی رہائی کراؤ، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ خان رہا ہوگا تو امن و امان آئے گا، کہ جی جب وہ باہر تھا، اس کی گورنمنٹ تھی، تو اس وقت حالات بہت بہتر تھے۔ اب تو خیبر پختونخوا میں ابھی بھی تحریک انصاف گورنمنٹ ہے، لیکن وفاق میں نہیں ہے۔ تو جب خان وزیر اعظم تھا تب حالات ہمارے بہت بہتر تھے، اب خراب ہو گئے۔ اب تو خیر باقی سارے ملک میں ہی دیکھتے ہیں کہ جہاں بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، وہاں امن و امان کا تو ہے ہی معاملہ، لیکن معیشت کا معاملہ تو پورے ملک کے لیے ہے، چاہے کسی بھی شعبے سے تعلق ہو۔ وہ یہی کہتے ہیں جی ہاں خان کا دور بڑا سنہری دور تھا، بڑا زبردست دور تھا، لیکن ابھی یہ نئے صوبوں والے معاملے پہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کو ریلائزیشن ہو چکی ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اب یہ جو کچھ کرنا ہے، اس میں
اگر تحریک انصاف کے ساتھ خان کے ساتھ بات بنتی ہے، جس کا میں نے آپ کو کہا کہ جی 5 اگست کو پھر ملاقات ہوئی ہے، تو کوئی چیز تو ہے کہ بھئی ملاقات ہے کہ رکی نہیں، چوتھی ملاقات ہے، تو بات چیت چل رہی ہے، دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس حوالے سے جو بھی خبر ہوگی انشاءاللہ جلدی وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے کہ اصل میں کیا بات ہوئی ہے۔ ابھی تو تجزیہ ہی کر سکتے ہیں، لیکن خبر میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے ملاقات کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔